جنت کوئی فٹ پاتھ کی دکان ہے، پان کی ڈھابلی ہے جو سب نے بانٹ رکھا ہے، اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کر رکھا ہے؟ حالات بہت ناگفتابے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے گزشتہ 50 سال کے پیران طریقت نے الا ماشاءاللہ ڈھنگ سے کام کیا ہوتا تو پورا کا پورا پاٹیا صاف نہ ہو جاتا ہمارے سنیوں کا۔ پورے کے پورے علاقے وہابی کھا گیا، دیوبندی کھا گیا، اور ہم اسی خوش فہمی کے شکار رہے کہ ہم تو ہمارے پیر صاحب یہاں نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ مکے ہی میں کھانا کھایا کیجئے، مدینے ہی میں کھانا کھایا کیجئے۔ کیا زمزم کا پانی تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ پانی ٹھونستے ہو تو ہندوستان کا، بریانی کھاتے ہو بیٹے تو ہندوستان کی، اور نماز کی باری آتی ہے تو مردود مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ اس خوش فہمی کا شکار ہمارا سنی ہو چکا ہے، اور اس کی بنیاد پر بدعملی کا ایک بہت زیادہ تسلسل ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا پورے ملکی پیمانے پر ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے، اسٹیٹ پیمانے پہ ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے۔ جتنے لوگ ممبر نور پہ بیٹھے ہیں علماء کرام، میں ان سے گزارش کروں گا آج کی اس محفل میں یہ وعدہ کرو کم از کم ہم سب ایک جٹ ہو کر کے مسلک کے نام پر، مصطفیٰ کی امت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر ایک ہوں گے۔ پیروں کے نام پر ایک ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کال کی ٹوپی کالی ہے، کسی کی پیلی ہے، کسی کی گلابی ہے، کسی کی ہری ہے۔ لوگوں نے ٹریڈ مارک بنا رکھے ہیں، ٹوپیوں کی ڈیزائن بھی بنا رکھی ہے، اس ہی ڈیزائن کا مرید ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی، سبحان اللہ۔ بکیا سلام کرنا آدمی جائز نہیں سمجھ رہا بیٹا، یہ دوسرے رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئی ہے۔ یاد رکھو قیامت میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم رضوی تھے، اشرفی تھے، برکاتی تھے، نوری تھے، ابوالعلائی تھے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ پوچھا جائے گا۔ ہاں تم سے یہ پوچھا جائے گا مصطفیٰ کی محبت تمہارے دل میں تھی کہ نہیں تھی۔ ایک ہونا ہے تو حضور کی محبت پہ ایک ہو جاؤ، حضور کے پیار پہ ایک ہو جاؤ، نبی کے عشق پہ ایک ہو جاؤ۔ یہی وہ انمول دولت ہے جس کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مدارس اور خانقاہیں سب اسی کام میں لگی ہوئی تھیں، اور بزرگوں نے یہی میسج ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ بریلی کے قلندر نے جبھی تو کہا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اپنے دل کا قبلہ صحیح کر لو، وہ قبلہ جو سمت مدینہ کی طرف جھکتا ہو۔ سر تو کعبہ کی طرف جھکتا ہے، دل مدینے کی طرف جھکتا ہے۔ عشاق طیبہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پڑھیے پڑھیے۔ مجھے افسوس ہے ہمارے اس بیکانیر، جیسلمیر، باڑمیر اور گنگا نگر سائیڈ میں اتنے سارے مدرسے ہیں، اتنے سارے مدرسے، کہیں 10 بچے ہیں، کہیں 5 بچے ہیں، کہیں 2 بچے ہیں، جو مجھے رپورٹ دی گئی۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو 3 طلاق ہونے کے بعد بھی بغیر حلالہ کے نکاح پڑھائے ہوئے ہیں۔ بولے اگر مفتی کے پاس جاؤ گے تو جھنجھٹ ہو جائے گی، اپنے نپٹا دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا اور نہ مولوی کا نام لوں گا۔ یہ تباہی کیوں ہے؟ یہ بربادی کیوں ہے؟ یہ ہمارے مدارس کس کام کے؟ یہ علماء کیا کر رہے ہیں ہمارے؟ کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہماری سنیت کا سب سے بڑا خسارہ ان اماموں سے ہے جو صرف حافظ صاحب ہیں یا 2 کلاس پڑھے ہوئے مولوی صاحب ہیں۔ اللہ کی پناہ، میں نے ابھی
دیکھا وہاں پر چھتیس گڑھ میں ایک بڑی مسجد، بہت بڑی مسجد، 5 کروڑ کی مسجد بنی ہے، اس میں امام صاحب حافظ صاحب ہیں۔ جس کو مسئلہ نہ پتا ہوگا وہ کیا نماز پڑھائے گا یار، کیا دین سمجھائے گا قوم کو؟ اب چونکہ بہت ساری مسجدوں میں صرف حافظ امام ہیں، 2-4 کتاب پڑھ کے امام ہیں، اب یہ ہٹ نہیں سکتے وہاں سے، پیٹ جمع رکھیے تو کم از کم ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے، ہر علاقے میں ایک ایسا سینٹر قائم کیا جائے، وہ کم از کم آ کر کے اپنا قرآن شریف تو صحیح کر لیا کریں یار۔ کیوں نمازیں لوگوں کی خراب کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے بیچ میں غلط مسائل بیان کرتے ہیں؟ کم از کم ان کی ٹریننگ ہفتے میں ایک بار ہو، ایسا کچھ سسٹم لاگو کیا جائے۔ ہمارے پیسے جو فالتو خرچ ہو رہے ہیں نا، ان پیسوں کو ان مقاصد پہ استعمال کیا جائے کہ جو لوگ 20-20 سال سے 25-25 سال سے قوموں کی امامت کر رہے ہیں اور جن کا خود قرآن صحیح نہیں ہے، کم از کم شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے بڑھا جانے تک، قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرو، تو شرم کس بات کی ہے؟ پڑھیے، اسلام پڑھنے کا مذہب ہے، جہالت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کوالیفیکیشن کا مذہب ہے، اسلام پڑھنے اور پڑھانے کا مذہب ہے۔ سب سے پہلا میسج اللہ نے 571 سال کے بعد جب پہلی بار مصطفیٰ کریم کی وساطت سے اللہ مخاطب ہوا، غار حرا میں جبریل آئے تو خدا کا پہلا پیغام لائے تھے کوالیفیکیشن کا، اقرا، پڑھیے۔ اس قوم کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں شیڈول کاسٹ سے بھی نیچے پڑھائی کے معاملے میں ہم مسلمان ہیں۔ ہماری کنڈیشن یہ 2% ہی ہماری تعلیم ہے۔ 14% مسلمانوں کے بچے باضابطہ طور پر 12ویں پاس کرتے کرتے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے ہیں۔ پریشانی ہے، پیسے نہیں ہیں، دندہ پانی نہیں ہے، ماں باپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، حیثیت نہیں، کیسے پڑھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے لوگوں، مالداروں، سیٹھوں، اپنے پیسے جو قوالیوں پہ، نچنیوں پہ، گویوں پہ، بے حیا بے شرموں پہ اور رنڈیوں پہ اڑاتے ہو نا، ان پیسوں کو قوم کے جینیس بچوں پہ خرچ کرو، تاکہ تمہاری قوم کا بچہ اگر IAS افسر بنے، IPS افسر بنے، عالم دین بنے، تو قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ تمہیں پتا ہے اس دیش کی نکیل جو آج لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی، کیسے پہنچی ہے؟ 80 سال کا میکزیمم ورک ہے، کوئی لہر وہر کسی مہودے صاحب کی نہیں ہے۔ لوگوں نے پڑھا ہے اور صرف پڑھا ہے، چھوٹی اسکول سے لے کے یونیورسٹی کے دہلیز تک لوگوں نے گود لیا ہے، گاؤں گاؤں جا کر کے جینیس بچوں کو پڑھایا ہے، ادھیکاری بنایا ہے۔ آج ہر کرسی پہ وہی بیٹھے ہیں، آپ کی فائل گھومتی رہے گی اور آپ گھومتے رہیے۔ پڑھاؤ پڑھاؤ، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو پڑھتی پڑھاتی ہیں۔ وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں جو جاہل ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، گنوار ہوتی ہیں۔ بہت ہی جلد یاد رکھیں، دنیا، آپ کا ملک جو ہے اتنا خوبصورت ملک ہے، اس ملک میں یہ پلاننگ تیار کی جا چکی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی وکیل کیس نہیں لڑے گا، تیاری کی جا چکی ہے، PDF فائل تیار ہو چکی ہے، تمہارا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، تمہارے مکان بنانے کے لیے کوئی انجینئر تیار نہ ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکٹر، لائر، انجینئر، علامہ، فہامہ بناؤ، وہ دن آنے سے پہلے، تاکہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ دیکھ سکو۔ بہت جلد دنیا میں صرف 2 طبقہ رہنے والا، ایک فارورڈ، ایک بیکورڈ، ایک بہت مالدار، ایک بہت غریب۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ مالداروں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا کنگالوں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں۔ پوری رات موبائل چلانے والے نوجوانوں، کم از کم تمہاری غیرتیں تو نہیں مرنی چاہیے۔ دنیا اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اور بہت ہی محنت کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو ڈگر پر لگاتی ہیں، اس لیے کہ نوجوان نسل جو ہے
کوئی بات نہیں یہ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی اسلامی بھائی تین بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین. مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں شیخ اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سلطان الاولیاء سید الاولیاء شیخ المشائخ سلطان عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ پاک سے حضور سلطان الہند کے وسیلہ پاک سے مولا ہماری اس مبارک و مسعود محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اس عرس پاک کی محفل میں ہم گنہگاروں کی شرکت کو قبول فرما لے. ہم گنہگاروں نے یہاں پر جو کچھ بھی قرآن مقدس میں سے پڑھا ہے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیے ہیں تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مولا اس ذکر کی برکتوں سے سبوں کو مالا مال فرما دے. اور جو کچھ بھی ہم گنہگاروں نے ذکر کیا ہے اس تمام کا ثواب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہی مولا عطا فرما دے. حضور علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اس کا ثواب عظیم جملہ انبیاء اکرام و جملہ رسول اعظام علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. جملہ اہل بیت اطہار جملہ خلفائے راشدین جملہ صحابہ اکرام جملہ شہیدان کربلا جملہ شہیدان اسلام جملہ تابعین اکرام تابعین اکرام جملہ ائمہ مجتہدین جملہ اغواس اختاب ابدال اوتاد افراد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. اس کا ثواب عظیم سرکار بغداد شہنشاہ بغداد پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. حضور سلطان الہند خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. سرزمین ہند میں آرام فرمانے والے جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں سلسلہ بسلسلہ نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. بالخصوص سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ رفاعیہ سلسلہ شاذلیہ و جملہ سلاسل کی جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما دے. سرکار حضور صابر پاک کلیری حضور نظام الدین اولیاء شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر سرکاران مہرہرہ سرکاران بلگرام شریف سرکاران
کالپی شریف، سرکاران کی چھوچھا مقدسہ، سرکاران بدائیوں شریف، سرکاران پیلی بھی شریف کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ اس کا ثواب عظیم جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ بالخصوص خصوصیت کے ساتھ صاحب عرس جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ سادات بخارا کی بارگاہ میں پروردگار عالم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آرام فرما ہیں، مولا سبوں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں، شیخ اعظم کے وسیلہ پاک سے، جملہ بزرگان دین کے وسیلہ پاک سے، میرے اجداد اکرام کے وسیلے سے، صاحب عرس کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے۔ اس عرس پاک کی محفل کی برکتوں سے سبوں کو مالا مال فرما دے۔ اس عرس پاک کی برکتوں سے پروردگار عالم ہم تمام کی حاضرین کو، پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے مولا، ہم سبوں کی بگڑیوں کو بنا دے مولا۔ سادات بخارا کے صدقے میں پروردگار عالم جو مریدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں مولا، سبوں کو اس عرس پاک میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے، سبوں کو ہر قدم پر آسانیاں عطا فرما۔ ہمارے سید اسلم میاں صاحب پروردگار عالم ان کو جملہ امراض سے شفا عطا فرما دے، ان کو سلامتیاں عطا فرما دے۔ پروردگار عالم سادات کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں، ہمارے تمام سادات کو پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سلامتیاں عطا فرما دے۔ اس بزم کے سجانے والوں کو شاد و آباد فرما دے، اس عرس پاک کی محفل میں شرکت کرنے والوں کو شاد و آباد فرما دے، اور اس عرس پاک کی برکتوں سے سبوں کو مالا مال فرما دے۔ جو اس محفل میں تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے مولا، اس ذکر کی برکتوں سے سبوں کو مالا مال فرما دے۔ اس ذکر کی برکتوں سے پروردگار عالم اس خطے میں پروردگار عالم سنیت کا، مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ ہمارے تمام سادات کو پروردگار عالم اپنے فضل سے، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سلامتیاں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے سبوں کو مالا مال فرما دے، اور سرکار بغداد کا ہم سبوں کو فیضان خصوصی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں، الحمدللہ مفتی صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے، اور بھی کئی ایک الحمدللہ باہر سے آئے ہوئے مقرر جن کے خطاب سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، ان کے خطاب بھی سننے ہیں، اور ایک سے بڑے ایک شاعر اسلام تشریف لائے ہیں، ان کی نعتیں بھی سننی آپ حضرات کو۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا تو دنیا ہمیں ایسے چر جائے گی جیسے گدھے کھیتیاں چر جاتے ہیں۔ خود بھی پڑھیے، برکاتی سادات مارہرہ کے سادات کا فرمان، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، ٹھیک ہے نا؟ پیٹ پہ پتھر باندھو مگر بچوں کو پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ۔ میرے غوث بھی پڑھتے پڑھتے قطب عالم بن گئے تھے، درست العلم حتی صرت قطبہ، پڑھتے پڑھتے پوسٹ گریجویٹ بنے تھے غوث اعظم۔ تو پڑھائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں، تعلیم پیسوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کے لیے آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑے گا، کوٹے جائیں گے آپ، دھنائی قاعدے سے ہوگی، اس کے بعد کہیں علم کا کوئی فیض جاری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھائی جو ہے محنت چاہتی ہے۔ اگر پڑھائی پیسے سے ملتی، تعلیم پیسے سے ملتی تو ہر پڑھا لکھا جاہل پیسہ دے کر کے علم خرید لیتا، مگر ایسا نہیں ہے، پڑھنا پڑتا۔ 8 سال 10 سال کے بعد پڑھ کر کے کوئی عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، اور وہ جو 10 سال 8 سال پڑھنے کے بعد مولانا بنتا ہے، حافظ بنتا ہے۔ ابھی شکایت آئی کہ ہمارے مولانا لوگ جو ہیں بہت کم ٹائم دیتے ہیں مدرسوں میں، ہر دم قرآن خوانی، ہر دم فاتحہ۔ بیٹے تم تنخواہی 7,000 دیتے ہو تو کہاں جائے گا بیچارہ مولانا؟ تمہارے گھر کا خرچہ چلتا 7,000 میں؟
7,000 تنخواہ, 6,000 تنخواہ, 5,000 تنخواہ. جب اتنی تنخواہ دو گے تو وہ تو تعویذ بنائے گا, فاتحہ میں جائے گا, آیت کریمہ میں, اور ختم قادریہ میں, ختم خواجگان میں جائے گا, اور تمہارے ابا کی بخشش کے لیے 40 دن تمہارے ابا کی قبر پہ سورہ بقرہ پڑھے گا, اور زیادہ ہوگا تو ہر دم ٹیوشن کے لیے لے کے سائیکل بھاگتا رہے گا. تنخواہ اتنی دو اپنے امام کو, مولانا کو, کہ وہ نیت باندھنے کے بعد بازار میں ٹماٹر خریدنے نہ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جسارت پیدا کیجئے, یہ دلیری پیدا کیجئے. اور مولوی کا کرتا مت دیکھتے رہیے کہ کرتا کیسا پہنا مولانا نے. ان کی وہ زندگی کے دن بھی دیکھیے جب یہ پڑھتے تھے نا, ڈھنگ کی روٹی میسر نہیں آتی تھی, ایسی جلی جلی روٹیاں ملتی تھی کھانے کو, اس کو پکڑنے کے بعد دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی. دال کے پتیلی میں غسل فرما لو تو پتہ نہیں چلتا کہ پانی سے نہائے ہیں کہ دال سے نہائے ہیں. پانی جو ہم لوگ پیتے تھے نا, کنویں سے نکالتے تھے, آدھا سے زیادہ مٹی ہوتی تھی, اس کو رکھ دیتے, جب پانی جو ہے اوپر آ جاتا اور مٹی نیچے جم جاتی تو ہم پانی نوش فرمایا کرتے تھے. یہ کنڈیشن تھی پڑھنے کی, ایسے پڑھائی نہیں ہوتے. یہ کانوینٹ میں اور بڑے بڑے اسکول میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو سمجھتے ہو تم دین کی تعلیم, یا تمہارے بچے ڈھنگ کے مسلمان رہیں گے؟ تمہارے بچوں کو, تمہاری بچیوں کو, ان سارے اسٹوڈنٹس کو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں باضابطہ طور پر مشرک, مرتد اور اسلام سے خارج کرنے کا سارا کاروبار کیا جا رہا ہے. اگر سورداس نہیں ہیں ہم تو آنکھیں کھول کے جا کر دیکھیں اسکول کا سلیبس کیا ہے, کالج کا سلیبس کیا ہے, یونیورسٹی کا سلیبس کیا ہے. وہاں پر ہمارا کوئی ایک بندہ نہیں دکھے گا کہ کوئی مولانا صاحب وہاں جو ہے تعلیم دینے والے ہوں. باضابطہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے دل میں عیسیٰ مسیح جو ان کے اپنے کانسیپٹ کے اعتبار سے ہیں, ان کا جیزس کا اور اللہ, تین معاذ اللہ, ایک اللہ, ایک بیوی اس اللہ کی معاذ اللہ مریم, اور ایک بیٹا حضرت عیسیٰ, یہ کانسیپٹ ہے عیسائیوں کا. یہ عقیدہ آپ کے بچوں کے دلوں میں بٹھایا جاتا ہے کانوینٹ اسکول میں, اور آپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آر ونڈر واٹ یو آر, اب پگلا جاتا ہے. ارے کیا انگریزی بولتا ہے میرا شہزادہ, انگریزی نہیں بولتا ہے, مٹی پلید کر رہا تمہارا بچہ. سمجھ رہے ہو؟ ڈھنگ کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے ڈھنگ کے بچوں کو ڈھنگ کی تہذیب سکھاؤ. اس سے پہلے کہ تمہارا بچہ دین سے بے دین ہو, اس کے دل میں مصطفیٰ پیارے کے عشق کی شمع روشن کر دو, ایک دم فرینکلی ہو کر کے. اس سے پہلے کہ کوئی بدکردار دوست تمہارے بچے کو دوست بنا کر کے اسے بے راہ رو کر دے, تم خود فرینکلی بن کر کے اپنے بچوں کے ساتھ میں, مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ میں زندگی کے گن سکھائیں انہیں, مصطفیٰ کے عشق کی شراب پلائیں انہیں, تاکہ بچہ جس اسکول میں جائے ایز اے مسلم اپنی ذمہ داری محسوس کرے. میں پہلے مسلمان ہوں, بعد میں ڈاکٹر ہوں, بعد میں لائر ہوں, اور بعد میں انجینئر ہوں. بچیوں کو پڑھاؤ تاکہ آپ کی بچیاں تسلیمہ نسرین نہ بننے پائیں. بچوں کو پڑھاؤ, عالم دین بناؤ تاکہ آپ کے بچے سلمان رشدی نہ بننے پائیں. ابھی بہت بڑے بڑے انجینئر اور لائر اور ڈاکٹر اور پھٹیچر اس پہ آ رہے ہیں, نیٹ پہ آتے ہیں, واٹس ایپ پہ تشریف لاتے ہیں, یوٹیوب پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں. بیٹے کمرے میں بیٹھ کر کے فتوے جھاڑتے ہیں, اور ہمارا نوجوان بچہ جو ہے اوہ سرچ کیا, ارے کیا انجینئر صاحب نے بتایا. یہ انجینئر, یہ لائر, یہ ڈاکٹر, اللہ کے عزت کی قسم ہمارے کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں کہ علماء کے سامنے بیٹھ جائیں گے, ان کے پجامے خراب ہو جائیں گے بیٹوں کے. اور ہمارا نوجوان کیا ڈاکٹر صاحب انگریزی بولتے. انگریزی بولنا کوئی بہت اچھا کام ہے, ابھی تو کتے بھی انگریزی بولتے ہیں. انگریزی بولنے سے آدمی قابل نہیں بنتا ہے, اور کسی بھی عالم کو مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ انگریزی بول رہا. جب وہ انگریزی بولنا شروع کرے آپ عربی بولنا شروع کر دیجئے, اس کی ایسی تیسی, اس کا باپ بھی سرنڈر ہوگا آپ کے سامنے. وہ انگریزی بولے آپ فارسی بھی شروع کر دیجئے, لیکن آپ کو پڑھنا ہوگا پہلے.
جب فارسی بولنا چاہیں گے تو بولنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا آپ کو، عربی بولنے سے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی آپ کو۔ صرف 2 سال پڑھ کر کے چھوٹے کاپ سے قاری بن کر کے امامت کی ڈگری کے لیے بھاگتے پھرنے، اس سے کام نہیں بننے والا ہے۔ میں نے باضابطہ طور پر پورا شیخا باٹی کا جائزہ لیا ہے، میرتا سٹی کا پورا علاقہ دیکھا ہے، دور دور تک کوئی ایک ڈھنگ کا عالم نہیں ہے جو غیر مقلدوں اور دیوبندیوں کے سوالات کو سمجھ سکے اور ان کا جواب دے سکے۔ کہاں بیٹھے ہم؟ اتنے مدرسے ماشاءاللہ اتنے تھوک کے حساب سے لوگ خارج ہو رہے ہیں، اور جہاں بچے نہیں وہاں کرائے سے حافظ جی بلائے جاتے ہیں کہ ان کی پگڑی باندھ کر کے کم سے کم جواز ہیرے شرعی تو کر لیا جائے۔ کرائے پہ بچے لائے جاتے ہیں کہ اتنے بچے ہمارے حافظ پاری ہوئے، جبکہ وہاں پڑھائی نہیں بچا رہا ہے۔ ایک ایک بچہ کا ہم نے پوچھا، 8 جگہ دستار لے چکا بیچارہ وہ، 8 جگہ۔ اس کو کیا چاہیے؟ کپڑے بھی مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، پگڑی بھی مل جاتی ہے، کچھ گفٹ بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ جو سودا طے ہوتا ہے پگڑی بندھوانے کا، وہ سودے کا پیسہ مل جاتا ہے۔ تو اور کیا چاہیے؟ ایسے لوگ بیٹھے ہیں تیاری کے ساتھ میں۔ تو ایک تو ہمارے سارے اداروں کو ایک سسٹم بنانا ہوگا، کسی جگہ سے بچہ آپ کا پڑھنے آتا ہے تو جب تک اس کی ٹی سی نہ منگا لی جائے اس کا ایڈمیشن قطعی نہ لیا جائے۔ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ ظالم ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مدرسے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کانڈ کر کے آیا ہے اگلے مدرسے میں، اور کل آپ کو لے ڈوبے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک تو یہ ہمیں ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، دوسرے یہ کہ مدرسے کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بچوں کا ایڈمیشن نہ لیا جائے، اور ایک مدرس پر حفظ کلاس کے صرف 10 سے 11 بچے دیے جائیں پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ ڈھنگ سے سبق پارا، آموختہ اور سبق سن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے شاگرد کو سنبھلا دے، بیٹے تم اس کا سن لو، اور خود موبائل لے کے بیٹھ جائے۔ اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا علماء کرام کی بارگاہ میں، حفاظ کی بارگاہ میں، اگر آپ پڑھائی کے اوقات میں موبائل دیکھتے چلاتے ہیں تو فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پوچھئے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ ایک اجیر کی حیثیت سے ہیں، اس وقت میں جو وقت پیسہ آپ کو دیتا، آپ کو اپنا کوئی کام نہیں کرنا ہے، آپ کو مدرسے کا کام کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے بیٹے پڑھ رہے ہیں بچے، اور یہ یوں لے تم سناؤ چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ۔ یہ بچے علماء کے پاس امانت ہیں۔ او علماء کرام اپنی ذمہ داری محسوس کرو، ورنہ اتنا کوٹے جاؤ گے شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ امانت ہے امانت، قوم نہیں جانتی تم کیا پڑھاتے ہو، تم تو جانتے ہو تمہیں کیا پڑھانا چاہیے۔ تعلیم دو ڈھنگ کی بچوں کو۔ 8 سال بچہ پڑھتا مدرسے میں، اسے اردو بولنا نہیں آتا ہے، عربی تو چھوڑیے، عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، اور پھر مولانا بن کے پگڑی وگڑی باندھ، ماشاءاللہ ماں باپ بڑے خوش ہوئے میرا بیٹا مولانا بن کے آ گیا۔ اور حال یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ذمہ داری محسوس کیجئے کہ ہمیں بغیر ٹی سی کے داخلہ بچوں کا نہیں لینا ہے۔ دوسری ذمہ داری آپ محسوس کیجئے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، رسول اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کا باپ اس کی ماں تو ہم سے نہیں پوچھے گی، اور اس کو تو ہم مطمئن کر لیں گے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ڈھنگ کی تعلیم دیجئے، اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنے سینے کا علم اپنے شاگرد کے دل میں اڈیل دیجئے، جہاں جائے گا نا اگر ڈھنگ کا ہوا تو لوگ کہیں گے کیسا استاد ملا تھا اس بچے۔ بختیار کاکی کو جب دلی والوں نے دیکھا تھا تو کہا دیا کیسا معین الدین اجمیری رہا ہوگا جس نے تیار کیا اسے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھنے والے کہتے ہیں یار کیسا پیر رہا ہوگا عثمان ہارونی جس نے یہ شاندار سمپل پیش کیا ہے دنیا کے سامنے۔ تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے ضروری ہے جو سمپل آپ تیار کر رہے ہو نا، ایسا ڈھنگ کا پیش کیجئے دنیا اش اش کر اٹھے۔ اور قوم کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ اپنے مدرسوں کا تعاون کیا کرو، مدرسوں کا، اس لیے کہ یہ مولانا لوگ بھی اللہ کے ہاں پیش کے جائیں گے، یہ بھی چھٹی نہیں پا سکتے ہیں۔ ہاں، اور آپ لوگ بھی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے تمہارے مال میں محروموں کا، سائلوں کا حق متعین کیا ہے۔
اپنے مال کی زکوٰۃ سارا حساب جوڑ کے نکال دیا کرو، صدقہ بھی نکالا کرو، یہ پیسے واپس حقداروں تک پہنچاؤ تاکہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ بہت سارے بھکاری بھی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، آدمی سوچتا بھی نہیں ہوں ٹکایا جا رہا، زکوٰۃ کی رقم دی جا رہا، وہ کوئی اپنا بھی ہو، کوئی بیگانہ بھی ہو، کوئی مسلم بھی ہو، غیر مسلم، سب کو دے۔ زکوٰۃ کی رقم اور صدقات واجبہ کی رقم صرف ان مستحقین کو دینا جائز ہے جس کے لیے شریعت مطہرہ کا فرمان ہے، وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، جس میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں جو گلی گلی مانگتے پھرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دھیان رکھیے، آپ سے گزارش ہے۔ اور ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے مدرسوں میں جایا کرو نا تو دھیان رکھو کہ مدرس صحیح پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، مگر بحیثیت صدر نہیں، بحیثیت خادم، صدر، سیکریٹری، خزانچی مہودے، آپ سیوک ہیں، خادم ہیں، خادم، خدمت گزاری کی حیثیت سے جائیے، وہاں تانا شاہ بن کے مت جاؤ مدرسے میں، تمہارے ابا کا گھر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں آؤ تو خادم بن کر کے آؤ۔ ہاں، کوئی بات انبن ہو جائے مدرسین کے اور کمیٹی کے بیچ میں، ادب سے بیٹھو، انسانیت سے بیٹھو، جو بھی گلے شکوے ہیں اسے دور کر لو۔ تو یہ ہماری جو آج ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایک گیدرنگ ہے علماء کی، اس پورے علاقے کے لوگ ہیں، آپ سب ایک جٹ ہو جائیں، کم از کم ایک ضلع میں اگر ہم اپنا ایک پیٹرن قائم کر لینا تو ہم سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ ورنہ ٹھیک ہے، ایسے جلسے ہم تو چلاتے رہتے ہیں، ہمارے علماء خطاب فرماتے رہتے ہیں، 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، خطابات سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سسٹمیٹک رول نہیں بنایا ہے، ہمارے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے، کوئی ادھر جا رہا 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 ہے۔ ارے بھائی صاحب، ہمارا سب کا راستہ ایک ہے جو مدینہ کی طرف جاتا ہے، جو مدینے کی طرف جاتا ہے، اس جگہ پہ چل نکلیے۔ جنت کا کوئی راستہ مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جو ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، ایک ہی منزل کے جانے والے ہیں، تو پھر کیا دقت آتی ہے یار؟ ہمیں بیٹھ کر آپسی گلے شکوے مٹانے میں کہاں دقت پیش آتی ہے؟ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے، اور ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے ہمارے معاشرے میں کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم جو ہے حضرت علامہ سید قمر الدین صاحب قبلہ کے ہم نے دیکھی مدرسے میں آ کر تعلیم کی۔ بچیوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے، بچوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے، یہاں سے لے کے پنجاب تک تعلیم کا ایک جال بچھا دیا انہوں نے۔ اور یہ بھی دھیان رہے، جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سنی علماء ہیں، جتنے بھی سنی پیر ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دل میں ہیں۔ اس بنیاد پر کہ ہم اشرفی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم فلانے ہیں، ڈکانے ہیں، آپس میں انتشار کرنا بند کر دو، ورنہ دنیا کھا جائے گی آپ کو، کبھی بیت الخلا بھی نہیں جائے گی وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بنیے، نیک بنیے۔ آپ رضوی ہیں، سبحان اللہ، اشرفی ہیں، ماشاءاللہ، برکاتی ہیں، سبحان اللہ، نوری ہیں، سبحان اللہ، ازہری ہیں، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں، اس ایک پیٹرن پہ ہمیں ایک ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ملکی پیمانے پر، ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو فل اسٹاپ دوں، سلطان پور ضلع کا نام سنا آپ نے؟ ابراہیم پور ایک قصبہ ہے، لبے روڈ ہائی وے پہ، پورا کا پورا گاؤں سنی ٹناٹن ہے، پورا کا پورا گاؤں اہل سربت ماشاءاللہ۔ ابھی الزام لگا کر کے ان لوگوں پر، ان کے گھروں پر باضابطہ نوٹس چپکا دی گئی ہے کہ ان کے سارے مکانات بلڈوزر سے گرا دیے جائیں۔ جرم کیا تھا؟ الزام یہ لگایا گیا کہ ایک جلوس نکل رہا تھا، اس جلوس پر ان لوگوں نے اپنے گھروں سے پتھراؤ کیا، حالانکہ سچائی کچھ نہیں ہے۔ کئی علماء، کئی اہل سربت اب تک جیل میں ہیں، تقریباً 4 مہینہ گزر گیا، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اب تک نہ کوئی سنی تنظیم پہنچی ہے، نہ کوئی حضرت پہنچے ہیں، نہ کوئی حضور پہنچے ہیں۔ المیہ ستم بالائے ستم، یہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، سنیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے بوجھ اٹھایا ہے، ہم لڑیں گے تمہارا مقدمہ۔ ہم کہاں مر گئے؟
ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج وہ احسان ان کے اوپر کریں گے، کل وہ سن نہیں رہ پائے گا کیا؟ جی نہیں، احسان کرو، اپنی بات منوا لو. یہ سرکار کا فرمان بھی ہے، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہو نا، مفہوم حدیث، اس پر احسان کرو. جسے اپنا بنانا چاہتے ہو اس پہ احسان کرو. تو آج وہ احسان کر رہے ہیں، مقدمہ لڑنے کا آفر کیا کہ ہم سارے کا مقدمہ لڑیں گے اور پیسہ ہم خرچ کریں گے. ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ مقابلے کی قوالی پہ، تعزیہ پہ، ڈھول پہ، گاگر پہ، اور جناب والا بہت بڑا میلہ. اب عرس تو کم ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ڈھنگ کا عرس کوئی اکا دکا ہی دکھائی پڑتا ہے. بکیا صرف میلہ، صرف میلہ، صرف میلہ. ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں؟ ہمارے ساتھ مقدس لباس والے ہیں. بدقسمتی سے اکثر درگاہوں کے ذمہ دار جاہل، جٹ، جواری، شرابی، عیاش، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ان کا قبضہ اکثر درگاہوں پہ ہے. جن درگاہوں پہ علماء کا تسلط ہے، ذمہ دار علماء کا تسلط ہے، وہاں پر الحمدللہ بہت حد تک شریعت کی پاسداری ہوتی ہے. اللہ اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن اکثر جو ہے نا، بہت سارے مزارات پہ دھواں، گرد، چرس، بھانگ، گانجا سلگا کر کے پورے مزار کی دھونی دی جاتی ہے. بمبئی میں آپ کو درگاہیں ایسی ہم کم سے کم 2 درجن دکھا سکتے ہیں چل کر کے، جہاں صرف دھونی جاتی ہے بھانگ کی، گانجا کی، افیون کی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ سنیت کے پلیٹ فارم سے، اور آج سنیت کے پلیٹ فارم سے. اور کچھ بولو یہ تو وہاں بھی ہو گیا. عجیب سچویشن ہماری ہے. ہم اپنی قوم کو جگا بھی نہیں سکتے، انہیں بیدار بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی بھی مرا تھا بیکانیر میں، اس کے ذمہ دار، اس کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایک کو نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مر گیا. اور ہم لوگ وہاں گانجا سلگاتے تھے تو گانجا پیتے تھے بابا ہمارے، وہ مر گیا، اس کو پادو کلا جا کے دفنا دیا اس کو. اور کتنے ہمارے علماء پہنچے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولایت کی مہر لگا دی خطاب فرما کر کے. اب ڈبل قوالیاں ہو رہی، عالم صاحب کا پتہ ہی نہیں. کوئی بیکانیر دور ہے، یہ رہا صاحب چرس پینے والا، گجیڑی بھنگیڑی کو کتنے ایسے مزار بنا ڈالے ہم نے. اور ہماری سنی قوم انہی مزاروں پہ جا کر کے لکھوں کا لاکھ روپے برباد کر کے آتی ہے. یہ پیسے جو تم اس بکواس پہ خرچ کرتے ہو، کاش اپنے بچوں کو ڈھنگ سے پڑھائی پہ خرچ کرتے ہو، اچھا ہوتا. یونٹی بناؤ، غریب بچیوں کی شادیاں کرواؤ. معاشرے میں جو بہت کمزور طبقہ ہے اسے اوپر لانے کی کوشش کرو. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. آقا فرماتے ہیں اپنی روٹی مل بانٹ کے کھایا کرو، اپنی روٹی مل بانٹ کے کھایا کرو. نبی رحمت فرماتے ہیں اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھرا سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے. اس پڑوس میں کوئی ہندو مسلم کی قید نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر میں کچھ سامان لے کے آتے ہو تو اپنے بچوں کو کھانے سے پہلے تاکید کر دو، یہ سیب کا پھل یا جو بھی لے کے آئے اسے باہر لے کے مت نکلنا، کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کے دل میں درد پیدا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو بھی دو، پھر کھلاؤ باہر جا کر کے. یہ سرکار کا فرمان ہے. اپنے گھر کے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کے ناک کو تکلیف نہ دو. اپنے گھر کے اس پتیلی میں شوربہ بڑھا دو اور 1-2 پیالہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجوا دیا کرو. اسلام پڑھے تو دنیا کم سے کم. ہم پڑھتے نہیں ساتھیوں، اسلام کے قریب نہیں آتے. اس لیے عرض ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے، ایک تو سنی ہمارا نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز سنیوں صرف آپ پر فرض ہے، آپ پر، کسی اور پر نہیں. جس پہ نماز فرض ہے پنجگانا، وہ بیٹا جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے. اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ گٹھری بنا بنا کے پورے دیش میں پڑھتا پڑھاتا پھر رہا ہے. عجیب کنڈیشن ہے پورے دیش میں. بیرون ملک بھی جاتا ہے. چھٹی کا وقت آتا ہے، حضرت آخری بات، جب چھٹی ہوتی نا اسکولوں میں، ان کے اسکول کے بچے، کالج کے بچے، وہ باضابطہ نکلتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں. ہمارے بچے چھٹی میں آتے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن گھر پہ، نماز غائب، ٹوپی اتار دیا، کرتا پجامہ اتار دیا، پینٹ بو شرٹ پہن لیا، گھوم رہے ہیں.
اور ان کے بچے باضابطہ طور پر انہیں چھٹی نہیں ملتی، گھر آئے چھٹی لے کے نا، ان کی ڈیوٹی لگا تمہیں جے پور جانا ہے 1 ہفتہ کے چلہ میں، تمہیں جانا ہے بھوپال 15 دن کے چلہ میں. نوجوان کالج کا بچہ حضرت وہ جاتا ہے اپنے گھر سے، گھر چھوڑ دیتا ہے، ابھی آج گھر آیا کل جا رہا چلے میں. 24 گھنٹے جس بچے کی برین واشنگ کی جائے گی، کیا وہ آپ کی طرف آئے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. بس یہ چند کلمات خیر تھے جو وقت کی تنگ دامانی کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. کچھ سخت جملے بھی ہیں، میری عادت بھی یہی کچھ ایسی ہی ہے، اسے ہضم کر لیجئے گا. زیادہ ٹائٹ لگے تو شربت بنا کے پی لیجئے گا، حلق شریف کے نیچے اتار لیجئے. علماء کی بارگاہ میں ادب سے گزارش ہے، آپ سب اپنے سارے گلے شکوے بھلا کر سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ. آپ کسی بھی پیر کے مرید ہیں، سر آنکھوں پہ، نہ کسی کے پیر کی برائی کیجئے نہ برائی سنیے. ہر ایک اپنے پیر کی خوب عزت کرے، لیکن کم از کم سنیت کا کام تو کرو یار، سنیت کا کام. بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم، بہت پیچھے. جب دنیا کا بدعقیدے مکتب فکر کا آدمی بہت دور نکل جاتا ہے تب ہم جاگتے ہیں، یار ارے وہاں تک پہنچ گیا وہ. تو اب ہم شروع کریں گے تو پہلے پوسٹر چھاپیں گے، ہمارا یہ پلان ہے، ہم ایسے چلیں گے ویسے. دنیا پاگل نہیں ہے جو تم کو پلان کے اوپر عمل کرنے دے گی، ایسا الجھا دے گی نا، ناچتے رہیے گا آپ. اتنی حکمت عملی گھر میں بیٹھ کے پاس کیجئے. کام سے پہلے ٹیبل ورک کیجئے، آپس میں بیٹھ کر پہلے یہ دل صاف کیجئے، یہ دل پہلے صاف کیجئے. اگر یہاں صفائی نہیں ہے تو یہ کرتے کی صفائی کسی کام کی نہیں ہے، دھیان رکھنا. یا صاف کرو، اور کس کے لیے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو. سارے گلے شکوے بھلا دو. آپ نے ہمیں گالی دی، معاف کرتے ہیں. ہم نے آپ کو دی ہے، آپ معاف کیجئے، لیکن پہلے ایک ہو جائیے. بہت نقصان ہو چکا ہے. جو کام امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں سونپا تھا، اس کام سے بہت دور ہم جا چکے ہیں. ہم پھنس گئے الٹے سلٹے کام میں. پلٹ آئیے اس ڈگر کی طرف جو ڈگر مدینے کی طرف جاتی ہے. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والسلام علی من اتبع الہدی. حضرات تشریف رکھیں. اس لنک کی خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور گل پوشی ہو رہی ہے. شہزادگان یہاں جلوگر ہیں. حضرت سید پیر امین شاہ میاں مدظ اللہ النورانی گل پوشی فرمائیں گے. حضور صاحب سجادہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف اور ماشاءاللہ دیگر مشائخ اعظام یہاں موجود ہیں. ابھی آپ کو یہی بتایا، فرمان بردار مصطفیٰ ہو جا. اٹھک